ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی کہ ہمارے دلوں کی صفائی کے اندر یہ چیز بھی ہو کہ ہم حسن ظن کو اختیار کریں، اچھا گمان رکھیں ہر ایک سے، جب تک کہ اس کے خلاف نہ ثابت ہو جائے۔ ہر مسلمان کے سلسلے میں اچھا گمان ہو، ہر مسلمان کے سلسلے میں ہم اچھا سوچیں، جب تک کہ وہ بندہ وہ نہ ہو جو برے گمان والا ہی ہو، جو برے کام کرنے والا ہی ہو، اس کے بارے میں خیر کی کوئی امید نہیں ہے، نہ کوئی خیر کا کام اس سے کبھی ظاہر ہوا۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں کوئی انسان بدگمانی کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کام وہی ہیں، لیکن ایک آدمی اچھا آدمی ہے، ایک آدمی خیر والا آدمی، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ایک عام مسلمان، ایک مسجد کا مصلی، اب اس کے خلاف ایک بدگمانی انسان کرے، ایک برا گمان کرے، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ثابت نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جرم ثابت ہو گیا، کوئی غلطی ثابت ہو گئی تو پھر وہاں ہم کہیں کہ ہاں بھائی آدمی تو اچھا ہے لیکن اس سے یہ غلطی ثابت ہو گئی، ورنہ صرف بغیر کسی ثبوت کے کسی انسان کے بارے میں ہم غلط گمانی کریں اور جو ہے اس سلسلے میں ہم بدگمانی کریں، یہ ہمیں گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بدگمانیاں انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور انسان جب بدگمان ہونے لگتا ہے کسی کے سلسلے میں تو پھر اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں ادھر جا رہا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، تو اس کے عیب نکالنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کا عیب نکالنے کے لیے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ اور پھر جب یہ معاملے کے اندر انسان جب انوالو ہو جاتا ہے پھر تیسرے قدم پر وَلَا يَغْتَبْ بعضكم بعضا، پھر اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی چلتی ہیں، اس کی برائی بھی بیان کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں کا کوئی کسی اور کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کیا ہے؟ آپ کسی بھی مسلمان کے پیچھے اس کی وہ برائی بیان کریں، وہ کام بیان کریں جو اگر اس کو سن لے تو پسند نہ کرے، اس کو پسند نہ ہو کہ اس کی چیز جو بیان کی جائے اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی یہ برائی بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے تو بھی ہم بیان نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر برائی موجود ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے جو بڑا گناہ ہے، اگر ہے ہی نہیں تم وہ برائی بیان کر رہے ہو تو پھر تو یہ تہمت ہے، پھر تو یہ بہتان ہے۔ اس غیبت سے بھی بڑھ کر آگے کی چیز ہے، جہاں غیبت بھی ہوگی اور بہتان بھی ہوگا، دو گناہ ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف غیبت کی برائی یہ ہے کہ انسان کسی انسان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، اس کی برائی یہ ہے، اتنی قباحت ہے کہ اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ انسان کا گوشت وہ خود بھی حرام ہے، پھر مردار کا گوشت، مردار انسان اس سے زیادہ حرام ہے، اس سے زیادہ کراہت والی بات ہے، اور پھر وہ بھی آپ کا سگا بھائی ہو۔ انسان، مردار اور پھر سگا بھائی، یہ تین قباحتیں ہیں، یہ تین جو ہے کراہتیں ہیں جس کے اللہ نے مثال دی ہے صرف غیبت کے لیے۔ اب غیبت کے بارے میں اللہ نے اتنی شدید حرمت نازل کی ہے تو پھر اس سے زیادہ بہتان تراشی، اس سے زیادہ وہ باتیں اس کے بارے میں کہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ تمام باتیں نکلتی ہیں، نتیجہ بنتی ہیں کہاں سے؟ بدگمانی سے، جہاں سے انسان ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمان ہو جاتا ہے، برے خیالات اس کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں پلتے ہیں، تو یہ بدگمانیاں اس کو لے جاتی ہیں تجسس کی طرف، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنے، اس کے گناہوں کو تلاش کرنے کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے بیان کرنے لگتا ہے۔ اب اس میں بعض غیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض بہتان تراشیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو گناہوں پر گناہوں کا سلسلہ، گناہوں کے پہاڑ بنتے چلے جاتے ہیں اس ایک برائی سے جو بدگمانی کی جڑ سے نکلتی ہے، اس ایک برائی سے جو بدگمانی کا جو فساد اس کے دل و دماغ میں پلتا ہے تو وہاں سے دوسری برائیاں بھی چلتی ہیں، اور یہی وہ بدگمانیاں ہیں جو قوموں کو لے ڈوبی۔